عمران خان رہا ہو رہے ہیں کہ چور دروازے سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ ان سب کو کٹہرے میں لانا چاہیے. یعنی پاکستان کا دارالحکومت ہی محفوظ نہیں ہے، چور دروازے سے اقتدار میں لانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ سازشی عناصر آ رہے ہیں تو ان سازشی عناصر کو پکڑیں. پی ٹی آئی اتنی کچھ کر رہے ہیں گلا کر کے، ایمان سلامت ہر چیز سلامت. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان. اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ناظرین، کیا عمران خان رہا ہو رہے ہیں؟ کیا آئندہ یعنی 2026 الیکشن کا سال ہوگا؟ کیا عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئیں گے؟ ناظرین، یہ باتیں خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں. خواجہ آصف اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں کر رہے، بلکہ وزیر دفاع ہونے کی حیثیت میں وہ یہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ چند سازشی عناصر عمران خان صاحب کو چور دروازے سے اقتدار میں لانا چاہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ان بیوروکریٹس کو جانتا ہوں، اور وہ بیوروکریٹ مختلف اداروں میں چھپے بیٹھے ہیں. انہوں نے مزید یہ کہا کہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. میں آپ کی بات سے متفق ہوں جناب خواجہ آصف صاحب. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ چور دروازے سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ناظرین میری یہ بات میں نے جو پہلے سٹارٹ میں کہی ہے کہ اس کی تائید کر رہے ہیں نا، کیونکہ مثال ہے ناظرین. ایک مثال یہ ہے کہ اگر اسپرنگ کو جتنا زیادہ پریس کریں گے نیچے تک، اب اس کو چھوڑیں گے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اوپر آئے گا. اسی طرح اس وقت جو پی ٹی آئی ہے اس کو اتنا پریس کیا جا رہا ہے، اتنا پریس کیا جا رہا ہے کہ اب تو عالم یہ آ گیا ہے پریس کرنے کے بعد کہ فردوس شمیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پارٹی کو چلانے کے لیے پارٹی فنڈ موجود نہیں ہے. ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز فوری طور پہ اپنی تنخواہوں کا 10% جمع کروائیں، اور جو ایم پی اے یعنی اور جو سینیٹرز ہیں اور ایم این ایز وہ 50,000 یعنی 50,000 روپیہ آج ہی جمع کروائیں تاکہ پارٹی کو چلایا جائے. یعنی اس حد تک پارٹی کو پریس کر دیا گیا کہ پارٹی کے معاملات کو چلانے کے لیے بھی انہیں فنڈز کی ضرورت پڑ گئی. اب آ جاتے ہیں واپس خواجہ آصف کی بات کے اوپر کہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چند سازشی عناصر. وہ کون سے چند سازشی عناصر؟ آپ نہیں جانتے کہ جب ایک بیماری کے بہانے باہر بھیجا گیا پھر واپس لایا گیا. اگر وہ چور دروازہ تھا تو کیا عمران خان صاحب کو وہ چور دروازہ پار کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیونکہ ایک ریت چل پڑی ہے نا کہ ایک باری بھیج دو، پھر بلا لو، پھر گل طے کر لو، کام چلا لو. تو اگر یہ ریت چل ہی پڑی ہے تو پھر پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو یہ سٹیپ لیتے ہوئے کوئی تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس وقت یہ اتنی نازک بات اس موڑ پہ آپ نے کر دی ہے خواجہ صاحب کہ ان کو لانے کی یعنی عمران خان کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا، تو دوسری طرف دیکھیں خواجہ صاحب تو آپ کی اپنی ہی پارٹی کے جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف فیض حمید کے احتساب سے بات نہیں چلے گی، اس کی سزا سے بات پوری نہیں ہوگی، نہ بات بنے گی، بلکہ ان سب کو کٹہرے میں لانا چاہیے جو اس میں شامل تھے. یہ کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب. جاوید لطیف صاحب نے مزید یہ کہا کہ جب گجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف صاحب نام لے رہے تھے ان لوگوں کے، تو مسلم لیگ نون کے جو کمزور دل حضرات تھے نا، جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ نام سننے کے بعد وہ چھلانگے مار کر بھاگ گئے، دوڑ گئے. یہ تو عالم ہے اس وقت پارٹیز کا کہ میاں صاحب نے نام لیا، وہ پچ گیا، انہوں نے کہا بھی اسی نہ کدھرے پھنس جائیے، تسی بھی بیٹھے سو. تو خواجہ صاحب تو آپ تو بہت بولڈ آدمی ہیں. خواجہ صاحب اگر آپ احتساب کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک لائن تو ڈرا کیجئے نا، ایک قطار میں تو کھڑا کیجئے نا. وہ نام بھی تو بتائیں نا آپ کہ کس کس کا احتساب ہونا چاہیے. کہ صرف یہ کہہ دینا کہ باقیوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. باقی ہیں کون؟ ان باقیوں کی بھی تو بات کریں نا. اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ عمران خان صاحب کو سازشی عناصر لے آئیں گے تو محلاتی سازشیں تو ہوتی رہتی ہیں، تبدیلیاں آتی رہتی. بڑے بڑے بادشاہ ان محلاتی سازشوں کا شکار ہو گئے. آپ بھی خود دیکھیے، کبھی آپ بھی پھنسے ہوئے تھے، پھر آپ آ گئے، پھر ایک سازش کے تحت. لیکن اگر آج آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں تو ناظرین دال میں کالا ضرور ہے کہ خواجہ آصف وزیر دفاع ہونے کی حیثیت میں یہ بات کر رہے ہیں. ناظرین، وزارت دفاع کوئی عام چیز نہیں ہوتی، پورے ملک کا دفاع اس میں شامل ہوتا ہے. اور اگر آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ کچھ سازشی عناصر آ رہے ہیں تو ان سازشی عناصر کو پکڑیں اور ان کو بے نقاب کریں. کیوں نہیں آپ بے نقاب کرتے؟ صرف بات ہی کرنی ہے کہ کچھ سازشی عناصر آ رہے ہیں. یعنی اب یہ ڈر محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ عمران خان
رہا ہو جائیں گے تو ساڈا کی بنے گا. بات صحیح کیا کریں اور پوری کیا کریں اور ایک لائن ڈرا کر دیں ان بندوں کی بھی جن کا احتساب ہونا چاہیے. خائی صاحب کی خیال ہے تہاڈا کہ تسی صرف پی ٹی آئی نو تو نہیں خوش کر رہے ہیں گلاں کر کے کہ کچھ سازشی عناصر لے کر آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ تسی کچھ گلاں کر کے نا وقتی طور تے جان چھڑوا رہے ہو اور خوش کرن دی کوشش کر رہے ہو. اور اگر یہ خوش فہمی نہیں تو پھر یہ کی ہے؟ یہ کی ہے خائی صاحب جے تسی اگر انہاں لوگوں دے نا نہیں دس سکتے اتنی اتھارٹی رکھنے دے باوجود بھی کہ وہ بیوروکریٹ کہڑے نے؟ تو ناظرین میں تو ہمیشہ اور خائی صاحب آپ کو بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں ہمیشہ بیوروکریٹس کی بات کرتا ہوں کہ یہ بیوروکریٹس کو جب آپ پکڑیں گے تب آپ کو صحیح معنی میں اندازہ ہوگا کہ کون کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. لیکن تھوڑے پیر سڑ دے نے بیوروکریٹس نہیں پکڑ دے. بیوروکریٹس کو پکڑنا چاہیے. جو آج آپ نے کہہ دیا کہ بیوروکریٹ مختلف اداروں میں چھپے ہوئے ہیں تو پھر پکڑو انہوں نے نا. تو ناظرین اب بات کرتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی کہ وہاں کیا ہوا. ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ باہر سے لوگ یہاں بزنس کرنے کے لیے پاکستان میں آئیں اپنا پیسہ لگائیں تاکہ پاکستان کے اندر لوگوں کو روزگار ملے گا اور کاروبار بھی ہوگا, وہ بھی کمائیں گے اور پاکستان بھی کمائے گا. دوسری طرف آپ کا اپنا دارالحکومت ہی محفوظ نہیں ہے. کیا ہوا؟ سوات کے ایک سونے کے تاجر اسلام آباد میں اپنا سونا بیچنے کے لیے آئے. جب انہوں نے اسلام آباد میں اپنا سونا بیچا اور وہ جا رہے تھے واپس, فیڈرل جو پولیس ہے اس کے 2 ASIs آئے اور انہوں نے ان کو پکڑ لیا. اس کو نجی ٹارچر سیل میں لے گئے اور وہاں پہ بہت زیادہ تشدد کیا. اس سے کوئی اسٹیمپ پیپر بھی سائن کروایا کہ تو ہمارا نام نہیں لے گا, اور پھر اس سے 2 کروڑ یعنی گاڑی میں 4 کروڑ روپے پڑے ہوئے تھے. جو سونا انہوں نے بیچا وہ 4 کروڑ روپیہ گاڑی میں پڑا ہوا تھا اور انہوں نے اس میں سے 2 کروڑ روپے لے لیا. اسٹیمپ پیپر بھی سائن کروایا, مارا بھی بہت اور اس کو چھوڑ دیا. اور پھر وہی تاجر اسلام آباد کے SP کے پاس گئے اور انہیں جا کر کہا کہ میرے ساتھ تو ایسا ہو گیا. SP صاحب نے تفتیش کروائی اور انٹیروگیشن میں وہ دونوں ASIs سے تھے وہ گلٹی پائے گئے. ان پہ پرچہ دیا گیا اور ان کو پکڑ لیا گیا. اب یہاں 2 باتیں ہیں ناظرین. اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے یعنی اس وقت موسٹ ماڈرن ٹائم ہے. اس وقت ایک صاحب 4 کروڑ روپیہ کیش گاڑی میں ڈال کے سوات جا رہے ہیں. بھائی بینک ٹرانسفر لے لیتے, نہیں تھا. اگر بینک کا ٹائم ختم ہو گیا تھا تو پھر آپ کی مجبوری تھی, ڈیفینیٹلی آپ لے کر جا رہے ہیں. ناظرین کیا پولیس محافظ ہے یا پھر ڈکیت ہے؟ ساری پولیس نہیں, پوری پولیس کے اندر چند کالی بھیڑیں بھی ایسی موجود ہوتی ہیں جو اس طرح کے کام کرتی ہیں. اگر دارالحکومت محفوظ نہیں تو اندرون سندھ کا کیا حال ہوگا؟ پنجاب کے جو مضافاتی علاقے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ باقی KPK کے اندر کیا حال ہوگا؟ یعنی پاکستان کا دارالحکومت ہی محفوظ نہیں ہے تو پھر کہاں حفاظت ہوگی, کہاں پولیس محافظ کے طور پہ کام کرے گی؟ یہاں میں چلتے چلتے ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں LWMC کی ایک سویپرس کو 9 لاکھ روپیہ صفائی کے دوران ملا اور اس نے لا کر وہاں جمع کروایا اپنے دفتر میں, اور جو جس شخص کا تھا اس کو وہ واپس دیے. محترمہ مریم نواز شریف نے اس پہ ایکشن لیا, سویپرس کو بلایا, اس کو انعام دیا 3 لاکھ روپیہ, اس کے بیٹے کو نوکری دی اور اس عورت کا اس کا درجہ بھی بڑھا دیا, یعنی اس کی تنخواہ بھی بڑھا دی. یہ لوگوں پہ منحصر ہوتا ہے ناظرین, کہ چاہے وہ پولیس میں ہوں چاہے عام آدمی کیوں نہ ہو. اب پولیس کے لوگ اگر ایسا کرتے ہیں, یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اور ڈاکو اس کے اوپر پڑتا تو پولیس کو جا کے پکڑتی. پولیس خود ہی یہ کام شروع کر دی. اگر عام سویپرس کا ایمان قائم ہے نا اور اس نے پیسے واپس کر دیے تو پھر پولیس کو اور ہم سب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایمان کی بات کریں. ایمان سلامت, ہر چیز سلامت. ناظرین آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کر دی ہے کہ سازشی عناصر عمران خان صاحب کو لانا چاہتے ہیں تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے ناظرین. اس پہ بھی غور کیجیے گا. کمنٹس میں آپ کا انتظار کروں گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.